بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جس میں عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور بندہ مومن جب اس مہینے میں عبادت و ریاضت کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو گناہ مٹتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک ماہ شعبان المعظم بھی ہے۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ کیونکہ ہم امتی ہیں، غلام ہیں، ہمارا تجسس ہوتا ہے، اشتیاق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے کہ ہم اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھیں، ماہ شعبان کے حوالے سے یا دیگر جو اعمال ہیں، دیگر جو مہینوں کے معمولات ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق اعمال سر انجام دیں۔ کیونکہ اس طرح جب ہم اعمال کو سر انجام دیں گے تو اس میں اجر و ثواب بھی ملے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم متبع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنیں گے۔ جب ہم متبع بنیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمیں یہ اعزاز ملے گا کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، جیسا کہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو تم میرے متبع بن جاؤ، میری اتباع کرو، میرے طریقوں کو اپناؤ، جو اعمال و افعال میں نے سر انجام دیے ہیں اس طرح تم بھی کرو۔ تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یعنی اتنا درجہ بلند ہوگا کہ پہلے تم محب تھے، اب محب کی بجائے محبوب بن گئے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اس کے علاوہ بکثرت حدیث ہیں اس حوالے سے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں، اطاعت میں اور پیروی میں زندگی گزارتے ہیں، تو ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، اس حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب صحابی بھی ہیں، حب رسول کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس طرح کسی اور مہینے میں کثرت کے ساتھ نہیں رکھتے سوائے ماہ رمضان کے، کیونکہ ماہ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے، سارے روزے جو ہیں فرض ہیں، 29 ہوں یا 30 ہوں، تو روزے وہ تو فرض ہیں، تو کسی صورت میں نہیں چھوڑے جا سکتے۔ باقی جو نفلی روزے ہیں، باقی بھی مہینے ہیں، ماہ شعبان ہے، شوال ہے، یعنی ذوالقعدہ ہے، محرم ہے، تو میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ذاک شہر یغفل الناس من عنہ بین رجب و شعبان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا مہینہ جو رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ہے، یعنی یہ ماہ شعبان، اس میں لوگ بڑے سست ہو جاتے ہیں، عبادت کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے غفلت میں پڑ جاتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو ماہ رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن تو فرمایا کہ اسی مہینے میں بندے کے اعمال جو ہے بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جو اعمال بھی ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیح و تحمید ہے، تو اس مہینے میں بندے کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے دیگر اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں تو اس میں روزہ بھی شامل ہو، کیونکہ روزہ بھی عبادت ہے، تو یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ
نفلی نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر فرائض میں کمی آئی ہے تو نوافل جو ہے اس کمی کا ازالہ بن جاتی ہے، کبھی رکوع صحیح طریقے سے ادا نہ ہوا، کبھی سجدہ نہ ہوا، یعنی جو فرائض ہے ارکان ہے نماز کے اس میں کئی کمی رہ جائے تو پھر نوافل کے ذریعے سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بندے کے درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں، نیکیاں جو ہے بڑھتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا ہے۔ تو نماز فرض نماز کے ساتھ نفلی نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے نفلی روزے ہیں، پھر فرض زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے صدقات و خیرات لوگ کرتے ہیں، یعنی نفلی صدقات و خیرات۔ ایک تو زکوٰۃ تو فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے دیے مال کو رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، حج اسلام کا رکن ہے، اس کے علاوہ جو ہے عمرے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایک حج کے بعد کئی بار حج کرتے ہیں۔ وہ نفلی حج ہوتا ہے، ایک بار تو ہے فرض ہے، زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے۔ تو جس طرح باقی اعمال میں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے اور روزے میں بھی ہے، اور روزے کی بڑی برکات ہیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جو باقی اعمال کرتا ہے اس کا ثواب جو ہے 10 گنا سے 700 گنا تک میں عطا فرماتا ہوں، یعنی اس کی ایک حد بندی ہے، تعین ہے کہ 700 گنا، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، یعنی اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ باقی اعمال میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز پڑھنے والے کو ہر ایک دیکھ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دینے والا جب کسی غریب کو دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ ہے، احرام ہے، طواف بیت اللہ ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، وقوف عرفات ہے، یعنی ہر عمل جو ہے وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ شخص جو ہے حج بیت اللہ کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا روزہ نہیں رکھا ہوا، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، جیسے بھی ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ بندے نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا ہے، اس میں کوئی ریاکاری کا شیبہ نہیں ہے، اس کا ثواب بھی میں عطا فرماؤں گا۔ تو یہ عام روزے کا حکم ہے، یعنی فرائض تو الگ ہیں، ماہ رمضان کے روزے تو الگ ہیں، یہ نفلی روزہ بھی ہے، اس کا بھی وہی ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لامحدود اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں یا معاشر شباب، فرمایا جوانوں شادی کرو، فرمایا اس سے یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب حلال چیز گھر میں آ جائے، نکاح کی صورت میں حلال بیوی آ جائے تو پھر انسان جو ہے حرام بدکاری سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ فرمایا اگر تم نہیں کر سکتے، کیونکہ شادی کے اخراجات ہیں، نان و نفقہ ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کا لباس ہے، اس کی رہائش ہے، اگر نہیں کر سکتے تو فرمایا روزہ رکھو، کیونکہ روزہ خواہشات کو کاٹتا ہے۔ کھانے پینے سے انسان کے اندر جو ہے برے خیالات آتے ہیں، جب انسان کھانے پینے سے بچتا ہے 12-14 گھنٹے سے قوم جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو خواہشات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب خواہشات ختم ہو گئی تو پھر برائی کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو نفلی روزے کی تو ویسے ہی اہمیت ہے، اور یہ بھی کہ پھر خاص کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے سنن نسائی کی میں بھی ہے اور دیگر کتب میں حدیث میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل ایمان کی ماں ہیں، وہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، کہ جب ماہ شعبان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، جیسے ماہ رمضان کے پورے روزے ہیں اسی طرح ماہ شعبان کے سارے روزے رکھیں گے اور کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے، ایسا کرتے تھے، یعنی سارے روزے رکھتے تھے یا اکثر روزے جو ہے رکھا کرتے تھے، اور کبھی پھر چھوڑ دیا کرتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے شاید آپ نہیں رکھیں گے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی عمل کرتے پھر چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے اور امت پر لازم ہو جائے۔ آپ کو اللہ نے تو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اندر تو نور ہی نور ہے، آپ سراپا نور ہیں، روحانیت ہی روحانیت ہے،
آپ کے لیے نہ روزہ مشکل ہے نہ رات کا قیام مشکل ہے، رات بھر قیام فرما لیا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پاؤں میں ورم آ جاتی تھی، لیکن پھر بھی عبادت و ریاضت کثرت کے ساتھ ہوتی تھی، اور روزہ بھی رکھتے تھے، کچھ مشکل نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں سب سے آگے ہوتے تھے، کفر کے خلاف لڑتے تھے۔ اسی طرح جتنے بھی اعمال صالح ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رکھنا کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول بلکہ سید الرسول امام الرسول امام الانبیاء ہیں۔ تو آپ اپنی امت کو دیکھتے تھے کہ میری امت جو ہے وہ کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو میرا عمل یہ پسند آ جائے، امت پر لازم ہو جائے اور میری امت جو ہے وہ نہیں کر سکے گی۔ تو یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے۔ وارے تو استقملہ سیامہ شہرن قط الا رمضان، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ماہ رمضان میں پورے روزے رکھا کرتے تھے، فرض ہے کسی اور مہینے میں کامل روزے نہیں رکھتے تھے۔ ما رأیت یکثر فی شہر من صیام ما رأیتہ یکثر منہ فی شعبان، فرمایا کہ میں نے پھر دیکھا کہ ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، باقی کسی اور مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا کیونکہ اسی دن میری ولادت باسعادت ہوئی ہے، یا آپ نے حکم دیا کہ ہر مہینے کے 3 دن جو ہیں جنہیں ایام بیض کہا جاتا ہے، 13، 14، 15، آپ نے اس کی بھی اہمیت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اتنا کثرت کے ساتھ روزے رکھنا کسی اور مہینے میں نہیں ہے جتنا کہ ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں یہاں تک کہ روزہ رکھتے رکھتے ماہ شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ تو ماہ شعبان میں اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کیوں ہے، آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔